الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الى اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اب تک آپ کے سامنے مسلسل نیت کے سلسلے میں تقریباً 11 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور اس کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ آج کے درس سے انشاءاللہ آپ کے سامنے توبہ کے سلسلے میں کچھ حدیثیں اور کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کا فطری طور پر تقاضا لکھ دیا ہے کہ انسان کی فطرت میں گناہ کرنا ہے۔ آدم کی اولاد سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ گناہ سے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی سوائے فرشتوں کے گناہ سے منزہ اور پاک نہیں ہے۔ انسان اور فرشتے میں فرق یہ ہے کہ فرشتے سے غلطی قطع نہیں ہوتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ گناہ ہونا انسان کی فطرت میں ہے۔ مختلف قوموں نے گناہوں کی معافی کا الگ الگ پیمانہ، الگ الگ طریقہ انہوں نے رائج کیا۔ آپ عیسائیوں میں دیکھیے، گناہ کی معافی کا طریقہ ان کے پاس بالکل عجیب و غریب ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر سولی پر چڑھ گئے، ہم اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کا پورا بوجھ حضرت عیسیٰ نے لے لیا اور سولی پر آپ چڑھ گئے ہمارے گناہ کا کفارے کے طور پر۔ یہ عیسائیوں کا کہنا ہے۔ ایک قوم ہے جسے غیر مسلم کہتے ہیں، ان کے پاس گناہوں کے دھلنے کا طریقہ عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اپنی میت کو ہم جلاتے ہیں تاکہ اب گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں، باڈی جل گئی اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تو الغرض بتانے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک قوم نے گناہ کی معافی کا الگ الگ طریقہ بنا لیا ہے، لیکن اس امت پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ، اللہ نے اس امت کے ساتھ ایک تحفہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ توبہ کا یہ تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آسان طریقہ اس امت کے لوگ بتایا۔ دیکھو، گناہ تو تم سے ہوتا ہے، لیکن آسان ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوری گناہ ہونے کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ تمہارے لیے آسان طریقہ ہے۔ تمہیں نہ پھانسی چڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ تم کیا کرو؟ اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ مانگو، ختم، تمہارے گناہ معاف۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس مسئلے کو جان لیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے بھی حامل ہیں کہ توبہ کا طریقہ ان کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہونے کے بعد اپنے رخسار پر، اپنے کلے پر 2-3 مار لیں، توبہ ہو جائے گی۔ اسکولوں میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ توبہ کا طریقہ بیٹا یہ ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے توبہ کا طریقہ یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کی توبہ سکسیسفلی ہے اور کس کی توبہ انسکسیسفل ہے، اللہ فرماتے ہیں للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے پاس اسی انسان کی توبہ سکسیسفل ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن عمدن نہیں کرتا ہے، بغیر عمدن کرتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے جہالت کی بنا پر، یا گناہ کا عذاب نہیں معلوم ہوتا ہے اسے، پھر بھی گناہ کر لیتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، گناہ کرنے کے بعد فوری گناہ کا اس سے احساس ہوتا ہے۔
فوری کیا کرتا ہے، وہ اپنے غلطی سے پلٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگتا ہے. ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں فرماتے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو بالکل مرنے کے قریب توبہ کرتا ہے. اب اسے موت آنے والی ہے، موت کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں بعض لوگ. فرعون نے کیا کیا، ڈوبتے وقت کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن کیا ہوا، اللہ کے پاس اس کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں یموتون من قریب، ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے موت کو. تو ایسے وقت اگر توبہ کرو گے اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کریں گے. تو معلوم یہ ہوا یہ توبہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اسی انسان کی توبہ قبول ہوگی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوری آپ توبہ کریں. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اصول، ایک پیمانہ جسے ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے. اب آئیے اس چیز کو جان لیں کہ توبہ کرنا ہر ایک انسان پر واجب ہے، خصوصاً گنہگار انسان پر تو توبہ کرنا واجب ہے. گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے کا حکم واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کرنا سنت ہے، بعض مستحب کہتے ہیں، جبکہ اس بات کو جان لیں کہ توبہ کا حکم واجب اور فرض ہے. اس بات کو جان لیں کہ توبہ کے کل 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے، جس گناہ کو اس نے کیا، جس نافرمانی کو اس نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عزم کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. ان یقلع عن المعصیہ، بندہ نافرمانی سے اپنے آپ کو دور کر لے، یہ پہلی شرط. دوسری شرط ان یندم علی فعلہا، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے آج جھوٹ بولا، میں نے آج چوری کی. تو بندے کو چاہیے کہ توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو. اور تیسری چیز یہ بتائی گئی ان یعدم الا یعود الیہ ابدا، اللہ کے سامنے جب بھی آپ توبہ کرو گے تو اس بات کا عزم کریں کہ اللہ جب تک میرے جسم میں سانس ہے اللہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ کے سامنے اس بات کا آپ عزم کریں. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک زمانے میں سودی کاروبار کرتے تھے، ایک زمانے میں آپ کا کام یہ تھا کہ آپ رشوت لیتے تھے، دیتے تھے، لیکن جس وقت آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ سود لینا، دینا، کھانا پینا، گواہ بننا یہ حرام ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اس کا علم ہو گیا. آپ کو جس دن معلوم ہوگا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، آپ کو جس دن اس بات کا علم ہوا کہ رشوت لینا اور رشوت دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے، جس دن آپ کو اس کا علم ہو گیا، یقین مانیے آپ اسی دن اللہ کے سامنے اس بات کا عزم کر لیں کہ اللہ اب تک نہیں معلوم تھا، میں نے کر لیا، اللہ اب معلوم ہو گیا، اب زندگی بھر اس کے قریب میں نہیں جاؤں گا. یہ عزم اللہ کے سامنے آپ کریں. اور عزم کیسا؟ عزم مصمم. عزم مصمم کہتے ہیں کہ انسان کی جان جائے لیکن وہ عزم ٹوٹنے نہ پائے، اس کو بولتے ہیں عزم مصمم. اور یہ تو تھا 3 شرائط. چوتھی شرط جو ہے یہ بندے کا تعلق ایک بندے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ حق تلفی کی، کسی بندے کی آپ نے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، کسی بندے کا آپ نے حق دبو دیا، تو آپ اس بات کو جان لیں کہ جب تک آپ اس بندے کے حق کو ادا نہیں کریں گے، آپ توبہ کرو تو بھی اللہ کے پاس آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب تک اس بندے کے ساتھ معافی نہ مانگے، جب تک کہ اس بندے کے حق کو آپ ادا نہ کریں گے، یقین مانیے آپ کی وہ توبہ اللہ کے پاس سکسیسفلی نہیں ہوگی. تو یہ 4 شرائط ہیں. پہلی شرط بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا. دوسرا، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو. تیسری چیز، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا حق اس پر باقی ہے، کسی آدمی کے ساتھ
اس نے حق تلفی کی تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ اب یہاں پر اس بات کو بھی جان لیں کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز اخلاص۔ آپ کی توبہ اگر آپ مانگنا چاہتے ہو تو اخلاص کے ساتھ مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص کے ساتھ مانگی گئی توبہ کا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اللہ کے پاس اس کا ثواب ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرنے سے پہلے اپنے کیے گئے عمل پر شرمندہ ہو۔ اور تیسری چیز بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ ایسا نہیں کہ اکڑو پنا اگر آپ لے کر توبہ کرو گے تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے قبول ہونا ہے ویسے نہیں ہوگی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، جھک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ توبہ کے وقت یہ 3 چیزوں کا آپ خاص کر رکھیں۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور دوسری چیز، آپ جب بھی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مضبوط ارادہ کریں۔ اور تیسری چیز، اللہ کے سامنے جب بھی آپ توبہ کرو عاجزی کے ساتھ، ان کے سارے کے ساتھ توبہ کرو، اللہ یقین آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ 3 شرائط تھیں آج کے درس میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ تو ابتدا تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے اس کے سلسلے میں اور بھی احادیث موجود ہیں، وہ آگے انشاءاللہ دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔